گھر میں جانا ہے، یہ لوگ جانے نہیں دیتے۔ کچھ انہی کی حمایتی تھے، کچھ لوگ انہی کی اتباع کرنے والے تھے، مگر ان میں ایک ایسا جوان بھی تھا جس نے نبی سرکار کا کلمہ پڑھ چکے تھے، 10 بیٹے ان کے جوان تھے۔ آپ سرکار کی طرف انہوں نے اپنے بیٹوں کو متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ اگر نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کو کوئی تکلیف ہوگی تو تمہیں تمہارا خون معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ 10 کے 10 بیٹے اپنے ہتھیاروں کو لے کر نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی قربت میں آپ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں اپنے گھر میں جانا پسند کریں تو ہم یہ دشمنی اپنے سر پہ لینا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سارے بھائی آپ پر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور ہر وقت ہم آپ کی غلامی میں کھڑے رہیں گے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب ان کی محبتوں کا بہترین انداز کو دیکھا، والہانہ خلوص کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے گھر کو دیکھو، گھر کی چیزوں کو دیکھو، اندر کو چیزیں موجود ہیں ان کو لوگوں کے سپرد کرو اور پھر کچھ میرے قیمتی سامان ہیں ان کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جاتا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار جب وہ حوصلہ دیکھ کر چند لوگوں کی حمایت کو دیکھ کر آپ سرکار اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنا ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، یہ پہلی ہجرت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار ہجرت کیا ہے کہ مکہ میں نہ تو ہمیں کھلے پیر میں عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ کلام الہی کی تلاوت کرنے دیتے ہیں، نہ کسی سے کلام کرنے دیتے ہیں، نہ کسی کو ہماری قربت میں بیٹھنے کے لیے اجازت مہیا کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے ہم مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مکہ کی گلیوں سے ہجرت کر جاتے ہیں، ان لوگوں سے دور نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگ باوفا نہیں نظر آتے تو ان سے پوچھ کر جاتے ہیں، ان کے جسموں میں ابھی آگ لگی ہوئی ہے، کہیں نقصان زیادہ نہ ہو جائے، تکلیفیں لوگوں کو زیادہ نہ پہنچ جائیں، ہم ایسا کرتے ہیں اے زید ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنا سامان باندھا، حضرت زید بن حارثہ نے وہ گٹھڑی اٹھا